طرح کل میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طریقے سے ہم نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے ہماری حکومت نے تاجکستان میں، جو گلگت بلتستان کا میپ دنیا کے سامنے ایک اتنے انٹرنیشنل بڑے ایونٹ کے اندر وزیر اعظم صاحب جو ہیں تھرو آؤٹ کھڑے رہے اور کریکٹ نہیں کیا، بہت بڑا بلنڈر تھا. اسی طرح ایک اور بہت بڑی سٹوری سامنے آ رہی ہے، اور وہ انڈیا اور امریکہ کا جو نیوکلیئر معاہدہ ہے جو سن 2008 میں سائن ہوا، اس کو پاکستان روک سکتا تھا، اور اس وقت بھی ہماری حکومت سے اس وقت بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے. لیکن سوال اس وقت یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ بلنڈر کس کا تھا؟ یہ صدر پرویز مشرف کا بلنڈر تھا کہ انہوں نے جو ان کے ہاتھ میں ٹولز تھے، ان کے دفتر خارجہ جو ان کے پاس تھا، ان کے پاس بہت سارے آپشنز تھے، لیگل، ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، وہ استعمال نہیں کیے. وہ غلطی مشرف صاحب کی تھی یا پھر صدر آصف زرداری کی حکومت تھی؟ اور یہ بڑی سینسٹیو ایشو ہے، اور اس پہ میں آج بات کر رہا ہوں. اور بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آرٹیکل اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دی نیشن اخبار میں چھپا ہے، زرداری ناٹ مشرف. اور اس کے مصنف ہیں اس آرٹیکل کے جناب محمد عمر صاحب، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں نسٹ میں یہاں اسلام آباد میں. عمر بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا. آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی جو ہے یہ ہم روک سکتے تھے. اب بات تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ مودی صاحب جو ہیں اگلے مہینے جون میں امریکہ جا رہے ہیں، اور پہلی دفعہ فائنلی جب سے یہ سائن ہوا ہے معاہدہ، ایک امریکن کمپنی ویسٹنگ ہاؤس جو ہے اب ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے کہ ایک نیوکلیئر پلانٹ جو ہے وہ نیوکلیئر انڈیا میں لگنے جا رہا ہے. اسے ہم روک سکتے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب کی غلطی نہیں ہے، زرداری صاحب کی ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ بالکل. دیکھیں، اگر ٹائم لائن آپ دیکھیں نا، اگست 1 2008 آئی اے ایڈیشنل پروٹوکال سیف گارڈز کے لیے اگریمنٹ ہوئی انڈیا اور آئی اے کے درمیان. اس کے بعد اگست 18 کو بورڈ آف گورنرز آئی اے نے اپروو کی. اگست 18 2008 از when مشرف لیفٹ آفس. ان فیکٹ مارچ 2008 میں جب پی 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 گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تو مشرف پالیسی میکنگ میں نہیں تھے. اس کے بعد سپٹمبر 2008 میں این ایس جی ایگزمپشن ملی انڈیا کو تاکہ وہ ایک نیوکلیئر ڈیل امریکہ کے ساتھ کر سکے، سول نیوکلیئر ڈیل. نہیں، اسے ہم کیا روک سکتے تھے؟ بالکل روک سکتے تھے. فورن آفس نے پوری تیاری کی ہوئی تھی اپنی روکنے کے لیے پوری تیاری تھی. مثلاً کیا کیا ہوتا؟ ہم نے اپنے الائز جو ہمارے فرینڈز ہیں ان سے بات چیت کی ہوئی تھی. ہم نے نان پرولیفریشن ایشوز پہ، کیونکہ ٹیکنیکلی انڈیا از ناٹ این این پی ٹی اسٹیٹ، وہ نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی کے سگنیٹوری نہیں ہے، ایک سول ڈیل نہیں کر سکتے اکارڈنگ ٹو دی این پی ٹی. اور نان پرولیفریشن ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اسٹاپنگ آف دا اسپریڈنگ آف نیوکلیئر ویپنس. اور ان ایشوز پہ ہم پوائنٹ ریز کر کے وی کوڈ ہیو اسٹاپ دس ڈیل، کیونکہ بیکاز اب این ایس جی اگریمنٹ ہو گئی ہے، این ایس جی ایگزمپشن ہو گئی ہے، انڈیا کے پاس ان لمیٹڈ ایکسس ہے ٹو دی انٹائر ورلڈ، دنیا کے جتنا یورینیم سپلائی ہے، اور جو انڈیجنس سپلائی ہے وہ پورا اپنا ویپنس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ہمارا فورن آفس تیار تھا اس وقت. ہمارے فورن سیکرٹری تھے سلمان بشیر صاحب. زرداری صاحب نے ان کو خود پرسنلی کہا کہ آپ آبجیکٹ نہیں کریں گے. امریکہ میں ہمارے ایمبیسڈر تھے حسین حقانی صاحب. حسین حقانی صاحب نے امریکنز کو انشور کیا کہ ہم آبجیکشن نہیں ریز کریں گے، یو کین گو تھرو. اور ود ان 3 months جو 2005 سے 2008 تک ہم نے ہولڈ آف کی ہوئی تھی، ہم نے آبجیکٹ کر کے ہولڈ آف کیا ہوا تھا، ود ان 3 months وہ ڈیل بلڈوز ہو گئی ایز سون ایز مشرف لیفٹ آفس. اس وقت جو ہے ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ اس وقت ہم مودی صاحب اگلے مہینے جا رہے ہیں امریکہ. دیکھیں، انفارچونیٹلی پاکستان ابھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، ہمارے پاس اس طرح کی اسٹرینتھ نہیں ہے. این ایس جی ممبرشپ انڈیا کو انشاءاللہ نہیں ملے گی، کیونکہ چائنا نے ہمیں پرومس کیا ہوا ہے کہ وہ ویٹو کریں گے. بالکل. بٹ اب جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. انڈیا ایک پورا شہر بنا رہا ہے جدھر وہ نیوکلیئر، وہ یورینیم کو انریچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں پاکستان کا نقصان نہیں ہے، پوری دنیا کا نقصان ہے. انڈیا نے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائلز انٹروڈیوس کر لی ہیں جو کسی بھی ملک کو ٹارگیٹ کر سکتی ہیں، انکلوڈنگ واشنگٹن ڈی سی. انہوں نے ایک ٹرائیڈ، اپنا نیوکلیئر ٹرائیڈ بنا لیا ہے. انہوں نے آئی این ایس اریہنت نیوکلیئر پاورڈ سبمرین جو کیپبل ہے نیوکلیئر میسائل لانچ کرنے کی، وہ انٹروڈیوس کر لیا ہے، جو اگین اٹ کین بی ڈاکڈ نیکسٹ ٹو اینی کیپٹل ان دا ورلڈ اینڈ اٹ کین ٹارگیٹ اٹ. ٹھیک ہے، تو پاکستان سے زیادہ پوری دنیا کو نقصان ہو رہا ہے انڈیا کی یہ. لیکن ہمارے یہاں اس پہ بھی تو بات نہیں ہو رہی نا. یعنی ہمارے ہاں یعنی وہ حکومت جو گلگت بلتستان کو دنیا کے سامنے انڈیا کے حوالے کر دے ایک نقشے کے اوپر، وہ جگہ جس پہ سی پیک پہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، چائنیز کام کر رہے ہیں، اور اتنا بڑا بلنڈر ہو جائے اور اس پہ کوئی بات نہ کرے، تو یہ تو مطلب یہ تو چھوٹی سی بات ہے نا. میپ والی جو ہے یہ تو اتنا بڑا ایشو ہے، اس پہ بھی کوئی بات نہیں کر رہا. اس پہ اگین یہ ہماری دا ریسپانسبلٹی فالز ہمارے جو فورن آفس ہے. فورن آفس کا کام ہے یہ کہ وہ
اپنا ایک آرگیومنٹ اسٹرانگ کریں, اپنے allies ساتھ لے کے آئیں. نہیں, لیکن فارن آفس از فالوئنگ دا پالیسی آف دا گورنمنٹ. ہاؤ مچ از دس پرائیورٹی آف دا گورنمنٹ؟ اور پھر ہماری ملٹری بھی تو چیزوں کو دیکھ رہی ہے, NCA اور یہ. سو اب ملٹری کی, اب obviously ملٹری از آلسو اوور اسٹریچڈ, انگیجڈ ہے بہت ساری چیزوں میں, انڈیا, کشمیر, افغانستان, لاٹس آف ایشوز, انٹرنل ضربز. اچھا, مشرف صاحب نے بے شک آپ کہہ رہے ہیں کہ 2005 سے 2008 تک ہولڈ آف رکھا, لیکن مشرف صاحب ہی تو زرداری صاحب کو لے کر آئے تھے, یعنی ان کی وہ آپ کو دو ابھی جو کہ مشرف صاحب نے بڑا پن دکھایا, انہوں نے ایکسیپٹ کیا. ایگزیکٹلی, کیونکہ انیشلی آفٹر جب انفارچونیٹ ڈیتھ آف بینظیر بھٹو اور زرداری صاحب پاکستان آ گئے اور NRO بھی ہو چکا ہوا تھا, تب کسی نے, اور PPP گورنمنٹ الیکٹ ہو چکی تھی, تو ایک رومر ہے, اگین دس از اے رومر, دیٹ somebody from our intelligence told President Musharraf, جو ویکیلیکس کیبل میں بات, ایک اور ویکیلیکس کیبل اینڈ پیٹرسن کے ساتھ زرداری صاحب کی تھی, جس میں انہوں نے کہا کہ زرداری wants to become the president of Pakistan, اور پرویز مشرف laughed. Now this is a rumor, now this is something I've heard. And اگین ویکیلیکس کیبل اینڈ پیٹرسن کی ہے, جس میں زرداری صاحب ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ میں تو بہت غریب ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں بچوں کی فیسیں دوں, اگر آپ مجھے پریزیڈنٹ بنا دیں تو میری لیگیسی میں پارٹی کو کنسالیڈیٹ کر سکوں گا, یہ کر سکوں گا, وہ کر سکوں گا. تو اگین ٹائم اینڈ ٹائم اگین ود میمو گیٹ, ود حقانی صاحب, ود زرداریز initial going on Wolf Blitzer show and saying this, these are, یہ سب مشرف صاحب کی پلاننگ میں نہیں تھا کہ زرداری صاحب صدر بنیں. بالکل. اچھا, وقت بالکل ختم ہے میرے پاس عمر, یہ آپ کی بات سے اس پہ ہم کبھی پھر بات کریں گے, کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ, کیونکہ so this is why I think مشرف صاحب, اگین میں ان کو ڈیفینڈ آن پرپز نہیں کر رہا, this is factually correct, I'm trying to set the record straight, اور اس میں automatically مشرف comes in the مشرف ریکارڈ. ویکیلیکس کیبل بھی ہے, US ایمبیسی کا کیبل ہے, کہاں کا, US ایمبیسی ان دلی, کہاں پہ, اسلام آباد. اسلام آباد, ایگزیکٹلی, ویکیلیکس کیبل ہے جو ہمیں نہیں پتا تھا. جس طرح زرداری صاحب وولف بلٹزر کے شو میں جا کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم اپنا نو فرسٹ یوز اسٹینڈس کو ریویو کریں گے, یا فرسٹ یوز اسٹینڈس کو ریویو کریں گے, اسی طرح انہوں نے سلمان بشیر صاحب کو, ہمارے ایمبیسڈر تھے ویانا میں ایمبیسڈر شہباز, اور ہمارے ایمبیسڈر تھے UN جنیوا میں ایمبیسڈر ضمیر اکرم, ان سب کے ساتھ انہوں نے کوآرڈینیشن کی. اسلام آباد میں کسی کو نہیں پتا تھا, ان کے پرسنل کالیگز, ایڈز, منسٹرز کو, آرمی کو, کسی کو بھی انفارمیشن نہیں تھی. اور جب ویکیلیکس کیبل نکلی ہے تب ہمیں پتا چلا کہ زرداری صاحب نے آلریڈی آرکسٹریٹ کیا ہوا تھا, ورکنگ ان کوآرڈینیشن. آپ نے دیکھی ہے, پڑھی ہے؟ جی بالکل. کیا تھا اس میں خلاصہ؟ اس میں بیسکلی زرداری صاحب نے کہا تھا ہم آبجیکٹ نہیں کریں گے, US پلیز یو کین گو تھرو ود دس ڈیل, وی ول ناٹ آبجیکٹ. اچھا, ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مشرف صاحب جو ہیں وہ اس میں انوالو نہیں تھے. ایک تھیوری ہے کہ مشرف صاحب سے امریکنز یہ چاہ رہے تھے کہ وہ آبجیکشن ختم کریں اور انڈیا کو جو ہے وہ NSG میں شامل ہونے دیں. مشرف صاحب, تھیوری ہے ایک یہ کہ مشرف صاحب رضامند تھے اس بات پہ, انڈیا آ جائے کوئی ایشو نہیں ہم ہینڈل کر لیں گے. مشرف صاحب رضامند تھے, لیکن ان کے تحت بہت ساری جگہوں سے, کوارٹر سے آبجیکشنز تھی, اور وہ سب کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اور اسی وجہ سے یہ NRO, ون آف دا ریزنز, اٹ واز ناٹ دا مین, لیکن ون آف دا ریزنز وہ NRO ہوا, اور زرداری صاحب کو جو فیسیلیٹیٹ کیا گیا پھر, اور جس طریقے سے وہ پریزیڈنٹ بنے ہیں, دیٹ اس میں مشرف صاحب کا ہاتھ تھا. یہ ایک تھیوری ہے. بالکل احمد, اسی طرح رومرز ہیں کہ NRO سے پہلے پرویز مشرف NRO کے لیے جا رہے تھے, تو کسی کوارٹرز میں سے ان کو پتا چلا کہ جی ہی ڈڈ ناٹ وانٹ زرداری بیک ان دا کنٹری, تو ان کو پتا چلا کہ ایک سیپریشن ہے بٹوین زرداری صاحب اینڈ بینظیر صاحبہ, اور اس سیپریشن کی وجہ سے زرداری ول ناٹ بی الاؤڈ ان پاکستان, اور ہی ول ناٹ کم بیک ٹو پاکستان. یہ رومرز ہیں. اسی طرح سیکنڈ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ مشرف وانٹیڈ کہ واز اگرینگ ود دی مینس, کہ وہ رضامند تھے کہ بے شک آپ NSG ڈیل کر لیں, مطلب مشرف بھی اسی بات پہ رضامند تھے جس بات پہ زرداری صاحب. اس میں ایک ڈفرنس یہ ہے کہ پرویز مشرف نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کریں, بٹ پاکستان دین آلسو گیٹس, پاکستان کو بھی NSG ایگزمپشن ملنی چاہیے, اور یہ کرائیٹیریا بیس ہونا چاہیے. آپ کن کن چیزوں کے بیسس پہ آپ انڈیا کو ایگزمپشن دے رہے ہیں جس پہ امریکی راضی نہیں ہوئے, جس پہ امریکی راضی نہیں ہوئے. تو مشرف صاحب سکسیسفلی انہوں نے 2005 جب یہ ڈیل انیشلی, امریکنز نے تو اس لیے انڈیا کے ساتھ ڈیل انیشیٹ کی کہ وہ اپنی فرسٹریشن یا غصہ دکھانا چاہ رہے تھے AQ خان کے بلنڈر کے بعد,
2004 میں AQ خان was caught, بالکل صحیح. تو وہ اپنی فرسٹریشن نکال رہے تھے. From 2005 to 2008 effectively پرویز مشرف نے امریکنز کو ہولڈ آف رکھا ہوا تھا اس بات سے, اور ہماری پوری ٹیم, ہماری پوری تیاری تھی کہ کن کن ساتھیوں کو انٹرنیشنل کنٹریز کے ساتھ ہم نے بات چیت کی ہوئی تھی کہ کون کون ہمارے ساتھ ہوگا. ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ چلتا ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ جب ڈیسیجن ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے, آپ کے اگینسٹ کون ہے. بٹ لاسٹ منٹ میں ہم نے سب کو تیار کیا ہوا تھا اور ہم خود ہی بیک آؤٹ کر گئے. ہم نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آبجیکٹ نہیں کریں گے. اور وہ کیوں ڈیسائیڈ ہوا؟ زرداری صاحب نے ہمارے فورن سیکرٹری سلمان بشیر صاحب سے کہا تھا کہ آپ آبجیکٹ نہیں کریں. ٹھیک ہے, اس وقت جو ہے ہمیں اس سے نقصان جو ہوا ہے, مطلب ہمیں بھی ایگزیمپشن نہیں ملی, ہمارے ساتھ کا کوئی امکان دور دور سے نہیں نظر آ رہا.